اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر انسان کبھی یہ نہ کہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اب میں بخشا نہیں جاؤں گا، اس سے بالاتر ہے اللہ کی جو رحمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بعض دفعہ گھر کے حالات، اپنے حالات، ارد گرد کے حالات، ماحول، گھر میں یعنی انتہائی تنگی، دل تنگی، تنگ دستی، غربت، بیماریاں اور مختلف چیزیں گھیر لیتی ہیں انسان کو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر ایک مایوسی سی جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ مایوس ہو جائے۔ ان کے بہت سے عوامل ہیں، وہ کیوں اس طرح ہوا ہے؟ کیا اپنے ہاتھ سے آپ نے یہ دعوت دی ہے، یا امتحان ہے، یا آپ کو خدا آزماتا ہے مختلف طریقوں سے؟ لیکن آج میں ایک ایسا حسر آپ کو بتاؤں گا جس کو ختم حسری آیت الکرسی کہتے ہیں۔ میں نے آیت الکرسی کے بارے میں بہت سے کلپس میں نے بنائے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی مختصر اور جامع ایک ختم ہے آیت الکرسی کی، جو سردار آیات ہے، اور آپ کی خدمت میں کروں کہ یہ ایسا حصار ہے کہ اگر پہاڑ کو آپ حکم دیں گے پہاڑ حرکت میں آ جائے، کوہ جبال آپ کی جو ہے نا وہ اطاعت کرنے لگے گے، اور پھر انتہائی آسان بھی ہے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو اس پرآشوب زمانے میں، ایک اس مصروف زمانے میں، اور بہت سے ہمارے چاہنے والے اور ادھر مسلمان بھائی جتنے بھی لوگ ہیں، اور وہ سخت وہ اعمال، ایک تو ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے، قرات صحیح نہیں ہوتی ہے، تو انسان مقروض ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، اور بہت سی پریشانیاں جو ہیں جب ہر طرف سے آتی ہیں تو انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے، اور خدا نے کہا کہ قتل سے بدتر ہے۔ اور اگر 60 قتل اگر کسی نے بھی کیا ہے، پھر بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ قتل ایک کوئی آسان چیز ہے، وہ ختم ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور اس کے لیے اللہ نے ایک ختم حسری آیت الکرسی جو ہے اس سے، وہ بھی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ جب چاہتے ہیں کہ کوئی تمام مسائل حل ہو جائیں اور ہر طرف سے آپ کو آسانیاں اور رحمت کے دروازے آپ کی طرف کھلیں، تو آپ ایک کام کریں، باوضو ہو جائیں، ایک خلوت جگہ، کوشش کریں شور نہ ہو، آمد و رفت نہ ہو، قبلہ رخ ہو جائے، اور ہونے کے بعد فوراً ایک ذہنی حسر کھینچے اپنے گھر کے ارد گرد، اپنے بدن کے ارد گرد، یا جہاں سے بھی آپ حسر چاہتے ہیں، ذہنی طور پر ایک خط کھینچے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود کوئی خط کھینچے، نہیں، تصور کریں، ذہن سے ایک وہ سرکل بنائے، وہ خط کھینچے۔ کھینچنے کے بعد جب آپ نے حسر کیا، کرنے کے بعد پھر متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، اور اللہ سے جو آپ چاہتے ہیں وہ طلب کریں، حاجات طلب کریں، راز و نیاز کریں، اپنے محبوب خدا سے بات کریں اور ان سے طلب کریں
اور بالکل جیسے ایک دوست ہے بات کرتا ہے، انتہائی، کیونکہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، واللہ واسع علیم۔ کرنے کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہاں جب آپ پہنچیں گے تو کوئی عدد خاص نہیں ہے، جب آپ یہاں پہنچے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آپ یہاں تک پہنچے، اس کو تکرار کرنا ہے مکمل، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب اس کو کوئی خاص عادت نہیں ہے، جب آپ کا آسانی سے آپ پڑھ سکیں بغیر تھکاوٹ کے، بغیر احساس تھکاوٹ کیے بغیر، جہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں، مثلا 5 پڑھ سکتے ہیں، 7 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 9 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 11 تک پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، طاقت میں آپ پڑھیں، لیکن وہاں تک پڑھیں جہاں آپ آسانی سے ریلیکس ہو کر مکمل طور پر کسی اپنے اوپر فشار ڈالے بغیر آپ آسانی سے، آپ کا دل چاہتا ہے اندر سے پڑھے، اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اپنے دل کی چاہت کے مطابق ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ ایسا کریں کہ آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو تکرار کرنے کے بعد ایک جو ذہنی حاصل آپ نے کھینچا تھا وہ اپنے بدن کے اندر انگلی سے بھی اس حاصل کی طرف اشارہ کریں، اور اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو گھر میں نحوستیں تھی، جو گھر میں منفی انرجیاں تھی، جو گھر میں شیاطین اور ہمزات فعال ہو چکے تھے، جو گھر میں دوسروں کے بھیجی ہوئی چیزیں تھی یا آپ کے رجعت والی چیزیں تھی، آپ نے بغیر کسی سے پوچھے ایسے ہی جلالی جو آپ نے اعمال انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے رجعت ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں سردار آیت الکرسی کی بدولت وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گی، اور آپ کے دل میں ایک امید پیدا ہوگی، اور پھر آپ ایسے سبک اور ہلکے ہوں گے کہ جیسے آپ کے بدن سے کوئی چیز نکل کر آپ مکمل طور پر باسکون آرام راحت کے ساتھ، اور آپ حس کریں گے کہ آپ کی طرف ہر طرف سے پریشانیاں نہیں، مسائل نہیں، بلکہ ہر طرف سے رحمتیں آپ کی طرف کھینچ کر آئیں گی۔ اور اس آیت الکرسی کے بدولت آپ یہ ہر نماز میں جب بھی آپ چاہیں یہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ باوضو قبلہ پر رخ ہو کر یہ کام ضرور انجام دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا معجزہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ خداوند زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور آپ کی مایوسی امید میں تبدیل ہو گئی، نہ فقط امید بلکہ یقین کی منزل کی طرف آپ رواں ہوں گے، اور آپ کی پرسکون ایک زندگی گزرے گی، آپ کے گھر کے تمام نوستیں پریشانیاں اور منفی انرجیاں آپ سے دور بھاگیں گی، اور ہر طرف سے اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ آپ ضرور یہ نسخہ آزمائیں، کیونکہ آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو تکرار کرنا ہے، اور ذہنی طور پر اثار کھینچنا ہے، تاکہ اس جہاں سے آپ نے اثار کھینچا ہے اس سے اندر کوئی منفی چیز آپ کی طرف، آپ کے گھر کی طرف، آپ کے بدن کی طرف
آپ کے اس محیط عزیز کی طرف کوئی منفی چیز انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔